قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد على لسان حبيبه والأمين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحاضرين والممكنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سامعین و حاضرین، سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم احمد بلامین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ذوق و شوق و اشتیاق و محبت سوز و گدا سے ساتھ درود پاک پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی محمد سید القرنین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على سامعین و حاضرین. یہ محفل پاک ختم چہلم شریف اور محفل میلاد دو عنوان سے سجائی گئی. رب کریم ذوالجلال والاکرام نے تو دونوں جہاں میں عرش اولی کا تحت الثری ازل سے ابد تک شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک انفس و آفاق میں دنیا رنگ و بو میں اگر کوئی محفل سجائی ہے تو وہ اپنے حبیب لبیب سید المرسلین کی. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. کسی نبی کے لیے ذکر بلند نہیں کیا، کسی رسول کے لیے ذکر بلند نہیں کیا، یہاں تک کہ رب کائنات ذوالجلال والاکرام نے اپنا ذکر بھی بلند نہیں کیا، خود کے لیے فرمایا اللہ اکبر، میں بہت بڑا ہوں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، میرا عرش عظیم ہے، مگر اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب کا خلق عظیم ہے. جتنا میں بلند ہوں، جتنا میں اکبر ہوں، اتنا ہی میرے محبوب کا ذکر بلند ہے.
نہ کوئی خدا تعالیٰ کی ابتدا کو جانتا ہے، نہ کوئی اس کی انتہا کو جانتا ہے. اسی طرح نہ کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کو کوئی جانتا ہے، نہ کوئی انتہا کو جانتا ہے. ہے مصطفیٰ نور احد محمود جیلانی سمد، او مجتبیٰ کی کون حد، لا ابتدا لا انتہا. اور جس کی ابتدا نہ ہو اسے اصل الاعضال کہا جاتا ہے، اور جس کی انتہا نہ ہو اسے عبد الآباد کہا جاتا ہے. اور عبد الاعضال سے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات قائم اور دائم ہے. اور جس طریقے سے خدا تعالیٰ کی ذات واجب الوجود اور واجب ہے، واجب نے کیا صورت ممکن میں تجلی، بندہ میں خدا کا طرح میں دجال نظر آیا. سبحان اللہ. اے خضر خجستہ بھی تیرے دہن کا تجنا، بیمار نگاہ نیز مسیحا نظر آیا. تم پر جو غلام آج ہے اللہ مہربان، یہ شیر محمد کا محابہ نظر آیا. تو ذات ذوالجلال والاکرام کی ذات واجب الوجود ہے، واجب کی ذات ہے. اسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات بھی واجب الوجود ہے اور واجب بالذات ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں گوندھے جا رہے تھے. ابھی ان کی خلقت نہیں ہوئی، تخلیق نہیں ہوئی، وجود نہیں بنا، اس میں روح نہیں پھونکی گئی. وہ کنت نبیا و آدم بین الجسد والروح، روح اور جسم کے مابین تھے جب ہم موجود بھی تھے اور نبی بھی تھے. اب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کب سے موجود ہیں، کب سے نبی ہیں؟ حضور کی حدیث پاک دوسری میرے سامنے آ گئی. حضور نے فرمایا واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور ہم تقسیم کرنے والے ہیں. انما حسر ہے، یعنی جب سے اللہ عطا کر رہا ہے تب سے محمد عربی تقسیم فرما رہے ہیں. تو اللہ کب سے عطا کر رہا ہے؟ جب سے اللہ ہے. اللہ کب سے ہے؟ جب کب نہ تھا، جب تب نہ تھا، نہ ہم نہ تم، دفتر قوم. واحد حق اللہ شاہ نے فرمایا واحد حق حق اللہ سی، رب رسول نہ اللہ سی. جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا. وَقَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، اللہ تھا اور اس کے ساتھ اور کچھ نہ تھا. وہ واحد ذات تھی. اور حدیث قدسی ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے سارے جہان کو پیدا کر دیا. تو جب کچھ نہ تھا تو اسے محبت کس سے ہوئی؟ سبحان اللہ. جب نہ دایاں تھا نہ بایاں تھا، نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا، جب نہ شرق تھا نہ غرب تھا، نہ شمال و جنوب، نہ فوق و تحت، نہ زیر و زبر، نہ عرش فرش، نہ تحت، نہ سرا، نہ عرش غلاب، جب کچھ نہ تھا اس کی ذات موجود تھی تو اسے محبت کس سے ہوئی؟ سبحان اللہ. جب دوسری شے موجود نہیں. تو اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے دیا. حضور سائیں غلام محمد پاک قادری قبلہ امام جلوی، آپ نے فرمایا کہ رب تعالی احکم الحاکمین نے اپنی وحدانیت سے آئینہ نکالا اور اس آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ اپنے آپ پر خود آپ عاشق ہو گیا. کیونکہ خدا تعالیٰ سے بڑھ کر اور حسین ہے کوئی نہیں. تو جب ان اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے جس وقت اپنے آپ کو دیکھا تو وہ اپنے آپ پر عاشق ہو گیا. اس وقت اس نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو اس محسن حقیقی دا جاں عکس گلیا تا سہنے محمد کی تصویر اتری. تو فرمایا خے خود تے خود عاشق ہو کے خود نو خود وچ چایوس تا خود پایوس.
نور وجود شہود علم وچ مجمل نظری آیوس کرم کمایوس نور آہد تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ظاہر فرمایوس کرم کمایوس غلام محمد احد احمد وچ ذرہ فرق نہ پایوس خود فرمایوس یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیں اے میرے بندو. یہ نہیں فرمایا عبادت اللہ اے اللہ کے بندو, نہیں, یا عبادی اے میرے بندو, یعنی جب تک کوئی حضور کا بندہ نہ بنے اس وقت تک خدا کا بندہ نہیں بن سکتا. اسی واسطے اللہ نے فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ, میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے, محبوب کی اطاعت میں ہی میری اطاعت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے محبوب کی محبت میری محبت ہے, بلکہ جو میرے محبوب کی غلامی کرتا ہے میں اسے بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں قاسم رزق اللہ ہوں, خدا عطا کرنے والا ہے, ہم تقسیم کرنے والے ہیں. تو خدا کب سے عطا کر رہا ہے؟ جب سے ہے. اور حضور کب سے تقسیم فرما رہے ہیں؟ جب سے ہیں. اور اللہ کب تک عطا کرتا رہے گا؟ جب تک رہے گا. حضور کب تک تقسیم فرماتے رہیں گے؟ جب تک رہیں گے. یعنی جب سے اللہ عطا کر رہا ہے تب سے محمد مصطفیٰ تقسیم فرما رہے ہیں, اور جب تک وہ عطا کرتا رہے گا تب تک محمد مصطفیٰ قاسم رزق اللہ رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. وہ الحمدللہ رب العالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے رب ہے. اور حضور رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور رب کا کیا معنی ہے؟ پالنے والا. اور پال اس وقت تک نہیں سکتا جب تک رحمت نہ کرے. تو پہلے حضور کی رحمت ہوتی ہے پھر خدا کی خدائی ہوتی ہے. مطلب یہ جس پر حضور کی رحمت ہے اس کو خدا پال رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور دونوں جہاں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے لٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی رحمت سے خاص کیا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. واللہ, اللہ فرما رہا ہے میں جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہوں. انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے کس کے ساتھ خاص کیا؟ اپنی رحمت سے. قیامت تک کے لیے اولیاء کاملین کو اللہ خاص کرتا ہے کس سے؟ اپنی رحمت سے. تو رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رحمت للعالمین حضور ہے. یعنی انبیاء اور مرسلین کو رب تعالیٰ نے خاص کیا تو حضور کی رحمت کے صدقہ سے. اب قیامت تک کے لیے اولیاء کاملین کو اللہ خاص کرتا ہے تو حضور کی رحمت کے صدقہ سے. تو رسول معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے قرآن پاک اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرا محبوب نور ہے اور کتاب روشن ہے. کتاب روشن ہے, حضور نور ہے. تو کوئی چیز بھی روشن نہیں ہو سکتی نور کے بغیر. نور کے بغیر کوئی چیز روشن نہیں ہو سکتی. جو چیز بھی روشن ہوتی ہے نور کے صدقہ سے ہوتی ہے. تو قرآن کتاب ہے اور وہ روشن ہے. حضور نور ہے, یعنی حضور کے صدقہ سے کتاب روشن ہے. اب اگر کوئی کتاب سے روشنی حاصل کرنا چاہے
تو کبھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک نور انوار سے اس کا تعلق پیدا نہ ہو. جب تک نور علی نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا لنک اور تعلق اور تمسک نہ ہوگا تم قرآن سے کبھی روشنی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے, کئی لوگ ہدایت پا گئے. تو قرآن ہدایت کرتا ہوتا تو ہر ایک کو ہدایت کرتا. معلوم ہوا کہ قرآن صرف راستہ بتاتا ہے, راستہ دکھانے والا ہادی کل ختم رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم حضور جسے چاہتے ہیں اسے قرآن کے حقائق اور دقائق اور مطالب اور معانی اور معارف سے, اسرارات و انوارات و تجلیات و فیوزات و برکات سے حضور مالا مال کرتے ہیں. صرف شریعت کا درس ہے قرآن میں, صرف شریعت ہے اور کچھ نہیں. حضور کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا الشریعت اقوالی والطریقت احوالی افعالی والمعرفت اسراری والحقیقت احوالی. حضور نے فرمایا شریعت میری زبان ہے, طریقت میرے افعال ہیں, حقیقت میرے حال ہیں, معرفت میرے راز ہیں. تو اب شریعت کی تو تعلیم ہو گئی, تو طریقت کے اسباب کون دے گا, معرفت الہیہ کو کون سمجھائے گا, حقیقت رسول کی خبر کون دے گا. تو ان کے سبجیکٹ اور ہیں, ان کے سمجھانے والے اور ہیں, ان کے ٹیچرز اور ہیں. لہذا اللہ فرماتا ہے افتؤمنون بالبعض الکتاب وتکفرون بالبعض. میری بعض آیات کا تم اقرار کرتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو. ہرگز ایسا نہ کرو, میری تمام آیات بینات کا اقرار کرو. یعنی قرآن میں اگر شریعت مطہرہ کے احکامات کو بجا لاتے ہو تو طریقت کو بھی سمجھو, معرفت کو بھی سمجھو, حقیقت کو بھی سمجھو. ایک یہ شریعت کے بانی تھے, شریعت کے مکلف تھے اور تورات کے حافظ تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہاں گئے, خضر علیہ السلام کی خدمت میں. خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے, خضر علیہ السلام ولی تھے. ایک نبی کو اللہ نے ولی کی خدمت میں بھیجا. کیوں بھیجا, کس لیے بھیجا؟ قرآن گواہ ہے. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. ہم نے خضر کو علم لدنی دیا, علم باطن دیا, علم حقیقت دیا, جس کی بدولت وہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد بنے. اور خضر علیہ السلام کی خدمت میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو آپ نے کیا فرمایا تھا, اے موسیٰ لن تستطیع معی صبرا, تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا. ابھی سفر جاری نہیں ہوا, پہلے فرما دیا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا. 3 سوالات پر ہی موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سوالات خضر علیہ السلام نے کھڑے ہوئے تھے, بنا رکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے, اور وہ سب ہی سب قرآن میں موجود ہوتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام 3 پر ہی بس کر گئے. اور وہ اسرارات انوارات جو خضر علیہ السلام کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام نہ سن سکے, میرے جد امجد محبوب الامجدنی واقف رموز خفیف جلی مرکہ احمار عالی سرکار حضور پر نور نور ظہور محمد حضرت پیر سائیں غلام محمد پاک قادری قبلہ امام جلوی, آپ نے ارشاد فرمایا آراز کے موسیٰ نسلیداد لب خضر ظاہر شدہ از مجمع بحرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ راز جو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی زبان سے نہ سن سکے, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع البحرین میں وہ ظاہر اور باہر ہے. حضور جسے چاہتے ہیں شریعت کا علم عطا کرتے ہیں, جسے چاہتے ہیں حقیقت کا, اور شریعت کے اندر ہی حقیقت ہے, اس کے اندر ہی معرفت ہے, اس کے اندر ہی طریقت ہے, شریعت سے باہر نہیں ہے. اور جو شریعت سے باہر حقیقت کو جانتا ہے وہ ناقص ہے, جو حقیقت سے شریعت کو باہر جانتا ہے وہ بھی ناقص ہے, مگر ان کا مقام اپنا اپنا ہے. حیدر کرار فرما رہے ہیں برکف جام شریعت برکف سندان عشق ہر ہو سنا کے ندانت جام و سندان باختن. مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں
تمہارے ایک ہاتھ پہ شریعت کا پیالہ ہو، دوسرے ہاتھ میں عشق کی اہرن ہو، نہ وہ گرے نہ وہ گرے، نہ وہ آپس میں ٹکرائیں۔ اگر آپس میں ٹکرا گئے تو کیا ہوگا؟ شریعت کا پیالہ پاش پاش ہو جائے گا، کیونکہ وہ مٹی کا ہوتا ہے، وہ عشق کی اہرن وہ لوہے کی ہوتی ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تو کامل وہ ہوتا ہے جو دونوں کو اپنے مقام پر رکھے، شریعت کو اپنے مقام پہ، حقیقت کے اپنے مقام پہ، اور ہو بظاہر شرع اور باطن میں حضرت عشق ہو۔ مرد وہ ہے جو ہر دو حال یکساں نہ رہے۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر مینا شاہ جیلان، آپ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا فخردلۃ علی حکم اقتصادی، تمام جہانوں کے شہر ہماری ہتھیلی پہ اس طرح ہیں جیسے سرسوں کا دانہ ہو۔ وہ سرسوں کا دانہ کیا وقت رکھتا ہے اور وہ غائب کیسے ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جس طریقے سے پہلے نبیوں کو اپنی رحمت سے نوازا اور آدم کو صفی اللہ بنا دیا، نوح کو نجی اللہ بنا دیا، داؤد کو خلیفت اللہ بنا دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا، تو اسی طریقے سے اب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اسی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ تو کسی کو علی حجویری بنا دیتے ہیں، کسی کو معین الدین اجمیری بنا دیتے ہیں، کسی کو شاہ نقشبند بنا دیتے ہیں، کسی کو بصیری بنا دیتے ہیں، کسی کو شبلی بنا دیتے ہیں، کسی کو بغدادی بنا دیتے ہیں، اور کسی کو وہ شاہ جیونا پاٹے سیونا بنا دیتے ہیں، کسی کو قطب کمال محلوی بنا دیتے ہیں، کسی کو شیرن پاک گیلانی، کسی کو امام بری، کسی کو امام جلوی۔ تو وہ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مثل۔ تو ان علماء سے مراد علماء ظواہر نہیں، بلکہ ان علماء سے مراد علماء ربانی ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا میری امت کے اولیاء انبیاء کی مثل ہے، میری امت کے اولیاء انبیاء کی مثل۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ مثل امتی مثل المطر لا یدرا ام اولہ خیر وام آخرہ، فرمایا میری امت کی مثال بارش کی قطرات کے ہے، اور ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی امت کا پہلا حصہ کون ہے؟ علماء کہتے ہیں پہلا حصہ صحابہ کرام کا ہے، نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہلا حصہ انبیاء اور مرسلین ہے۔ حضور نبی الانبیاء ہیں، حضور کا لقب ہے، ایک نبی رحمتوں والا نبی، ایک حضور علیہ السلام کا اسم مبارک ہے نبی الانبیاء۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں کا نبی، نبیوں کا نبی۔ 1,24,000 انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور کی اقتداء کی، مسجد اقصی میں ایک کوئی نبی غائب تو نہیں تھا، کوئی شاک تو نہیں تھا، نہیں، تمام انبیاء موجود تھے، تمام مرسلین موجود تھے۔ کس نے موجود کیے؟ اللہ نے۔ تمام نبیوں اور رسولوں کو کس نے مسجد اقصی میں جمع کیا؟ کیا حضور نے جمع کیا؟ نہیں، رب کائنات نے۔ امام کس نے بنایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو امام بنایا تمام نبیوں کا۔ اچھا، تمام نبیوں نے جب نماز پڑھی حضور کے پیچھے، اپنے اپنے دین پر پڑھی یا حضور کے دین پر پڑھی؟ حضور کے دین پر نماز پڑھی نا، حضور کے دین کو تسلیم کر کے نماز ادا کی نا، حضور کو اپنا نبی مان کر نماز ادا کی نا، تو حضور کے دین کو قبول کیا۔ تو جو نبی کسی نبی کے دین کو قبول کرتا ہے،
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنا نبی مان رہا ہوتا ہے. تو 1,24,000 نبیوں نے ہمارے آقا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب اونچوں سے اونچا سمجھو جسے، اے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب، اپنا آقا اور اپنا مولا تسلیم کرتے ہوئے، اپنا نبی مانتے ہوئے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. یعنی رسول پاک صاحب الاولاق نبی ہیں اور 1,24,000 انبیاء حضور کے امتی ہیں. تو جب حضور کے تمام نبی اور تمام رسول امت میں داخل ہوئے تو وہ حضور کی امت کا پہلا حصہ بنے گا. پہلا حصہ. دوسرا حصہ کون ہے؟ غوث الثقلین، غوث الصمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، السید الشیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی. دوسرے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین اکملین مکملین ہیں. اور حضور نے فرمایا ہم نہیں بتا سکتے کہ پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر. اسی واسطے حضور غوث اعظم پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا ہم جس سمندر میں غوطہ زن ہیں، انبیاء تو اس کے کنارے پر کھڑے ہیں. اور پیران پیر نے فرمایا ما من نبی ولا ولی الا وقد حضر مجلسی هذا الاحیاء بابدانہم والاموات بارواحہم. کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا ولی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جو میری مجلس میں حاضر نہ ہو. زندہ اپنے جسموں کے ساتھ، فوت شدگان اپنی ارواح کے ساتھ میری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. وہ مجلس غوثی کے طبعاب شہنشاہ بغداد ہے جس میں انبیاء بھی موجود ہیں، مرسلین بھی موجود ہیں. اور وہ خضر جو موسیٰ علیہ السلام کے استاد بنے، اور وہ خضر علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے. پیران پیر باز فرما رہے ہیں، یکدم آپ نے دیکھا تو فرمایا اے اسرائیلی نیچے اتر اور محمدی کا کلام سن. خضر علیہ السلام قدموں میں آ گرے. وہ غوث اعظم پاک شہنشاہ بغداد کہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد، وہ زانو میں تلمبز ہوئے اور پیران پیر کے قدموں میں آ گرے. اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا دربان بن جا. پیران پیر نے خضر علیہ السلام کو اپنا دربان بنا دیا. اور میرے دادا پاک نے فرمایا رے راہ پر کل عالم دار وط غوث الاعظم میرا یا شاہ پیرا. قدم تو ساڈا سر پر جھلیا، کل سلطان امیرا پیر فقیرا. روز ازل دیاں لکھیاں ہو یا چاپنیاں تک دیرا مار لکیرا. غلام محمد میں عاجز نوں، ان نام تیرے دیاں دھیرا وقت اخیرا. اور کیا فرمایا سلطان العارفین سلطان باہر نے، مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں بے بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں جھیراں گل کفنی پاکے
تے رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منساں ایک کرساں الہی پر گئے نا رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اور کرسی آئی سامنے تو حضور علیہ السلام چڑھنے لگے جبریل روح الامین تو سدرہ پر رک گیا تھا نا تو حضور اوپر جانے لگے تو جبریل کو فرمایا کیوں رک گئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلدہ بصورت پرم ایک باغ کے برابر بھی اوپر جاؤں تجلدہ الہی سے جل جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جبریل تمہاری انتہا ہے تو محمد کی اب ابتدا۔ حضور نے وہاں سے سفر جاری کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں جبریل حضور براق لے کر گیا، جبریل لے کر گیا، مجھے یہ بتائیں سدرۃ المنتہا کے اوپر کون لے کر گیا؟ اوپر تو حضور ہی گئے نا، تو پھر کہاں گئے وہ حضور ہی جانتے ہیں۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ جب ہم نے دیکھا تو ایک رف آ گئی تو ہم اس کے اوپر سوار ہو گئے اور پیران پیر غوث اعظم پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا انا رف ہو، وہ رف میں تھا جو اپنے نانا پاک کو وہاں سے اوپر لے کر گئے۔ اور پھر کرسی آئی تو دیکھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا سامنے کھڑا ہے حسین و جمیل۔ پیران جناب نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسبوق کریم کیا بنیا، اے بیٹے کیا نام ہے؟ تو عرض کی انا عبد القادر یا رسول اللہ، میں عبد القادر۔ کیسے آئے ہو؟ حضور میرے کندھے پر قدم رکھے اوپر چڑھ جائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار نے اپنا قدم مبارک غوث اعظم پاک شہنشاہ بغداد کے کندھے پر رکھا اور حضور نے فرمایا اے عبد القادر میرا قدم تیری گردن پر، تیرا قدم ہر اولیاء کی گردن پر۔ تو جب پیران پیر نے یہ جملہ فرمایا قدمی آدھی علی رکبت کل ولی اللہ، جو ماؤں کے پیٹوں میں اولیاء تھے انہوں نے وہیں پہ گردنیں جھکا دی، جو گزر چکے تھے، جو آنے والے تھے قیامت تک کے لیے، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر ابدال، اوتاد، رجال الغیب نے ازل سے ابد تک جس نے یہ جملہ سنا گردنیں جھکا دی۔ معین الدین اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، انہوں نے وہیں پہ گردن جھکائی یہاں تک کہ ان کی پیشانی زمین پہ لگ گئی اور فرمایا بل علی راسی علی عینی علی قلبی، یا غوث اعظم آپ کا قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر میں نے تسلیم کیا۔ اور پھر فرمایا موئی کے غلام نام تو شد، در یوں اگر اکرام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دارت طلب تسلیم و رضا۔ فرمایا میں معین الدین اجمیری اس لیے بنا ہوں کیونکہ غوث اعظم پاک شہنشاہ بغداد کی قدموں کی خاک کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا تو میں معین الدین اجمیری بن گیا۔ غوث بہاول حق ذکریہ ملتانی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا یا حضرت غوث عالم بلند ہوتا ہے یا غوث اعظم؟ آپ سوچ میں پڑ گئے کیونکہ آپ غوث عالم کے مقام پر فائز تھے، تو انہوں نے فرمایا تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی وقت حضور پیران پیر نے فیض طلب کر لیا تو پھر آپ عرصہ دراز تک زمین پر رینگتے رہے اور پھر آپ نے حضور پیران پیر کی مدحت لکھی مدد یا شیخ سمدانی، مدد یا پیر عرفانی،
غریب در پریشانی محی الدین جیلانی بہاول حق ملتانی سگے درگاہ جیلانی سراسر فیض یزدانی محی الدین جیلانی بہاول حق ملتانی سگے درگاہ دیلانی میں تو غوث پاک پیران پیر کا کتا ہوں. جب بہاول حق نے یہ فرمایا تو اس وقت پیران پیر آپ کا رحمت کا سمندر جوش میں آیا تو آپ نے اثر نو فیض عطا کیا. تو پھر جس نے بھی مقام حاصل کیا یاد رکھے کوئی ولی نہیں بن سکتا حضور کی امت کا جب تک حضور اجازت پر رحمت نہ فرمائے اور حیدر کرار اس کو دستار نہ پہنائے اور غوث پاک جین صاحب بغداد مہر نہ لگائے ولی نہیں بن سکتا. تو ولی کامل ہونا پتا ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا معنی ہے والی. والی کون ہوتا ہے؟ جو مالک ہو. اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. اللہ کی تابعداری کرو، اس کے رسول کی تابعداری کرو اور صاحب امر کی تابعداری کرو. صاحب امر کون ہے؟ امر کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ہر روح میرا امر ہے. تو جب ہر روح اللہ کا امر ہے تو ہر جسم میں روح ہے. تو جب ہر جسم میں روح ہے تو ہر کوئی صاحب روح ہے. تو جب ہر کوئی صاحب روح ہے تو ہر کوئی صاحب امر ہے نا. تو اب اطاعت کس کی کرنی ہے؟ جب ہر کوئی صاحب امر ہے تو اطاعت کس کی ہے؟ ہر کوئی صاحب امر ہے مگر اس کو پتا نہیں کہ امر کیا ہے. جس کو اپنے امر کا پتا چل جائے وہ حقیقت میں صاحب امر ہے. روح ہر جسم میں ہے مگر اس روح کی پہچان نہیں ہے. اپنے ظاہر کو تو دیکھ رہا ہے مگر اپنے باطن کو نہیں جانتا، اپنے اندر کو نہیں جانتا. جس پایا بھید کلندر دا راکھو جیا اپنے اندر دا سکھ داسی ہے اس مندر دا جتھے چڑھ دیا نہ رہن دیا موائی بات نہ رہن دیا. بلا شو اساں تھی وک نہیں دن شو تھی دوجا کک نہیں پر ویکھن والی اکھ نہیں تائیوں جان پئی دکھ سکھ دیا موائی بات نہ رہن دیا. تو وہ اپنے اندر کی پہچان ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. حضور کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو جان لیا تاکہ اس نے خدا کو جان لیا تو خود کی پہچان خود نہیں کر سکتا جب تک کوئی پہچان کرائے نا. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو جانو ان سے جو جاننے والے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے لوگ اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جو جاننے والے ہیں وہ افضل ہیں لہذا ان سے جانو کہ حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، ازل کی حقیقت کیا ہے، ابد کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے. قرآن ہر کوئی اٹھائے پھرتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے مگر اس کے معانی بھی وہ دیکھ لیتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے ڈر سے. ایسا ہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اب آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، اٹھا کر کسی پہاڑ پر رکھیں تو کیا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ نہیں. وہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو قرآن وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے؟
بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ فرماتا ہے بلکہ ایک قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے. قرآن کا یہ ظاہر ہے، باطن اور ہے. حضور کی حدیث ہے قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن. دوسری حدیث حضور نے فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے 10 متون ہے. تیسری حدیث حضور نے فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے 70 متون ہے. اب ایک ظاہر کی سمجھ نہیں تو جو 70 متون ہے اس کی سمجھ کون دے گا؟ سبحان اللہ. اس کی سمجھ کون دے گا؟ قرآن کو نازل کیا جاتا پہاڑوں پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر قرآن کس پر نازل ہوا؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا اور نزل بہ الروح الامین علی قلبک، حضور کے قلب اطہر پر. یعنی قرآن ماس طلعت زیباء مصطفیٰ ام الکتاب نکتہ خال محمدی. قرآن جو ہے حضور کی طلعت ہے، حضور کی زیب و زینت ہے، حضور کی زیب و زبائش ہے، حضور کی نعت ہے اور نعت بازبان خدا ہے. قرآن نعت ہے اور وہ نعت خدا کی زبان سے محمد مصطفیٰ کی پڑھی گئی نعت ہے. اور وہ ام الکتاب نکتہ خال محمدی، ام الکتاب سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں. اور سورۃ فاتحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا تل ہے. سورۃ فاتحہ حضور کے رخسار پر انوار کا تل ہے. اور یاسین حضور کا دل ہے. حضور نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ہم سورہ یاسین کا دل ہیں اور حسین ہمارا دل ہے. سبحان اللہ. سنیے سنیے حضور کی حدیث ہے. یاسین قرآن کا دل، سورہ یاسین، اور ہم سورہ یاسین کا دل اور حسین ہمارا دل ہے. یعنی امام حسین قرآن کے دل کا دل ہے. اور کیسے وہ کہتے ہیں مجھ کو تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، مانگا تھا کب حسین نے پانی فرات سے، کر سکتے تھے وضو وہاں آب حیات سے، کرتے نہ کیوں لہو سے کہ ملنا تھا ذات سے. سبحان اللہ. پانی کی کیا ضرورت؟ بابا فرید شکر کا میگھ برسا سکتا ہے تو حضور امام پاک شہزادہ کونین برسات نہیں فرما سکتے؟ کر سکتے تھے، لیکن وہ ان کا ذاتی اختیاری ان کا وہ امتحان تھا. وہ تو کامیاب ہوئے اپنے امتحان میں مگر لعنت یزید پر پڑ گئی. اللہ فرماتا ہے یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتا ہے اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت. وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے ورنہ دونوں جہاں کی ملکیت ہے ان کے پاس. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین دونوں میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اچھا جنت میں نبی ہوں گے کہ نہیں؟ کہ جنت سے باہر ہوں گے؟ رسول ہوں گے جنت میں؟ ہوں گے. تمام اولیاء کاملین ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، یقیناً ہوں گے. جنت انہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو سردار کون ہوں گے؟ حسن و حسین. حضور نے فرمایا من قلب مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس جس کے ہم مولا ہیں اس کا علی مولا ہے. تو حضور کس کس کے مولا ہیں؟ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم و آدم من دونہ تحت لوائی. میں آدم اور آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں. آدم اور آدم کی تمام اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. تو آدم کا مسیح ہر نبی ہر رسول کہ حضور مولا ہے اور جس جس کے حضور مولا ہے اس کے علی مولا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. رسول معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
حضور نے ارشاد فرمایا کہ چھٹے آسمان پہ ہماری ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی موجود تھے, چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے, اور اپنی قبر میں بھی موجود تھے. حضور نے فرمایا جب ہم موسیٰ کی قبر سے گزرے, وہ قائمًا ویصلی فی قبرہ, وہ اپنی قبر میں کھڑا ہو کر اس نے ہم پر درود بھیجا. اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اس نے استقبال کیا موسیٰ علیہ السلام نے. پھر حضور مسجد اقصی میں گئے تو وہاں بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے نا. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میری کلام ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ کی یہ حدیث ہے العلماء وارثۃ علوم الانبیاء, میری امت کے اولیاء میرے علوم کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا نعم, اے حدیث. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے آنے بنی اسرائیل کی نبیوں کے مثل. یا رسول اللہ, آپ کی حدیث ہے؟ فرمایا نعم, حدیث ہے. یا رسول اللہ, آپ کی امت میں وہ کون سا ولی ہے جو میرے ہم پلہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہم امام غزالی. حضور نے اشارہ فرمایا تو امام محمد غزالی کی روح حاضر ہو گئی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, حیران ہو گئے کہ یہ ہے حضور کی امت کا ولی جو میرے ہم پلہ ہے. آپ نے فرمایا مسمک الکریم یا بنیا, اب بچے کیا نام ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا محمد بن محمد بن محمد الغزالی. آپ نے فرمایا کاکا میں نے تمہارا نام پوچھا ہے, تمہارے باپ دادا کا نام نہیں پوچھا. اسی وقت امام محمد غزالی بولے, آپ نے فرمایا یا موسیٰ, جب اللہ نے فرمایا تھا وما تلک یا موسیٰ بیمینک, قال ہی عصای اتوکل علیہا واحج بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. یا الہی, یا اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے, میں اس کے ساتھ پتے کاٹتا ہوں, میں بکریاں چراتا ہوں, میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں. اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ جب اللہ نے فرمایا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو کہتا میرے ہاتھ میں عصا ہے, بات ختم. اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں نے اس لیے جواب لمبا دیا تھا کہ اللہ کو پتا نہیں تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ تو جانتا تھا, علام الغیوب ہے, وہ تو جانتا تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے. جان بوجھ کر اس نے سوال کیا, مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا, تو میں نے جان بوجھ کر جواب دیا, کیونکہ جب تک جواب دیتا رہوں گا میں اللہ کی کلام سے مستفید رہوں گا. مہان امام محمد غزالی بولے, آپ نے فرمایا تو میں نے اس لیے جواب لمبا دیا ہے, جب تک جواب دیتا رہوں گا میں حضور کے دیدار سے مشرف رہوں گا. سبحان اللہ. کیونکہ حضور سامنے کھڑے تھے. اچھا موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے, خاموش ہوئے تو حضور نے فرمایا, اس وقت امام غزالی, حضور نے امام محمد غزالی کی پشت پر اپنا دست حق پرست رکھا. تو جب امام محمد غزالی پیدا ہوئے تو ان کی پشت پر حضور کے دست مبارک کا نشان موجود تھا. یہ اس حدیث کی تصدیق ہو گئی عالم ارواح میں کہ حضور نے فرمایا میری امت کے اولیاء انبیاء کی مثل ہے. تو جو اولیاء کا سردار ہوگا وہ تو سردار ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو اب وقت کافی ہو گیا ہے تو مجھے فرمائش ایک نعت شریف میں پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد اجازت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی سوال تھا نہیں تو کیسے تو درویش لوگ جنہیں گیا چانن نورانی چانن لے گیا نالے. یہ کیا ہے؟ پیر اور مرید کا رشتہ. رشتہ اچھا جی, میں رشتہ جو رہنا ہے یہ بنایا اللہ نے, رشتہ اللہ نے بنایا. اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی من یضللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اللہ فرماتا ہے ہم جسے ہدایت دیتے ہیں اسے ہادی عطا کرتے ہیں, اور جسے ہم ہدایت نہیں کرنا چاہتے
اسے کوئی ولی مرشد نہیں دیتے. پھر اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دعا مانگو اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام والے کون لوگ ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، وہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ 4 گروہ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور اولیاء. وہ 4 گروہ ہیں، ان میں سے کسی کی تم اقتدا کرو گے صراط مستقیم کرو. اور حضور نے فرمایا الصحابیۃ کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے کوئی کسی کی بھی اقتدا کرے گا صراط مستقیم پر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو زمین میں چھپے ہوئے ہیں. وہ زمین میں چھپے ہوئے کون سے ستارے ہیں؟ ستارے تو آسمان پہ ہیں، زمین میں چھپے ہوئے ستاروں کی قسم اللہ نے اٹھائی. وہ کون ہیں؟ وہ اولیاء کاملین کے مزارات ہیں. ہم ان سے تعلق کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تعلق رسول پاک صاحب لولاک سے ہے. ہم ان سے تعلق پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کے تعلق سے ہم رسول پاک سے تعلق ہمارا پیدا ہو جائے، حضور سے روحانی تعلق پیدا ہو جائے. حضور نے بیعت فرمائی صحابہ کرام کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حضور نے بیعت کی تو اللہ نے فرمایا معبود جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی، کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ آپ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. جیدہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر چیڑا پتھ کھاکے. تو اب رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی. صدیق اکبر نے بیعت کی، فاروق اعظم نے بیعت کی، عثمان غنی نے بیعت کی، حیدر کرار نے بیعت کی، حسن مجتبیٰ نے بیعت کی، پھر امام حسین پاک نے بیعت کی. حضور نے بیعت فرمائی، حیدر کرار نے بیعت چلائی، امام حسین نے بیعت سمجھائی کہ اسے بیعت کہتے ہیں. دست یزید حقا کے بنائے دائرہ ہست حسین. معین الدین اجمیری فرما رہے ہیں آپ نے سر دے دیا مگر یزید پلیت کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں. آپ نے بیعت کا معنی سمجھا دیا، اسے بیعت کہتے ہیں. بیعت حضور کی امت کے ولی کی بیعت، وہ غوث پاک کی بیعت ہے، وہ رسول پاک کی بیعت ہے. اور جب تک بیعت نہ ہو وہ کلمے کا صحیح معنی کا پتہ ہی نہیں چلتا. بنا تیل دے دیوا بلدا نہیں، بنا پانی گھوٹا پھلدا نہیں، بنا مرشد کلمہ چلدا نہیں. تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت کے جو عرفاء کاملین اکملین مکملین بزرگان دین سلف صالحین قیامت تک کے لیے جس کی بھی بیعت کرے گا کوئی وہ بیعت رسول پاک کی بیعت ہوگی. اور آخر میں امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام محمد مہدی اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام کے مطابق ہوگا، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کی بیعت میری بیعت ہوگی. یا رسول اللہ وہ آپ ہوں گے؟ حضور خاموش ہو گئے. دنیا میں اس وقت حضور کی زرہ مبارک موجود ہے اور وہ پوری دنیا میں کسی شخص کو پوری نہیں آتی. ایک بادشاہ نے پہننے کی کوشش کی تو وہ اسی شب مر گیا، اس نے بیعت بھی کی. تو وہ آپ کی 72 نشانیاں ہیں امام محمد مہدی علیہ السلام کی. ایک نشانی یہ بھی ہے، 3 تو حضور نے بیان فرمائی کہ اس کا نام میرے نام کے مطابق، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام کے مطابق. پھر وہ خانہ کعبہ سے وہ ظاہر ہوں گے. چوتھی نشانی. 5ویں یہ نشانی ہے کہ وہ حضور کی زرہ پہنیں گے. جب وہ حضور کی زرہ پہنیں گے تو وہ ان کو پوری آ جائے گی. تو حضور خاموش ہو گئے تھے، مطلب یہ کہ ان کی صورت میں خود حضور ہی جلوہ گر ہوں گے. اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ تو وہ آ کر کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے. بیعت. اور ان کی بیعت رسول پاک کی بیعت ہوگی.
لہذا یہ بیعت جو ہے یہ رسول پاک صاحب الاولاق کے ساتھ روحانی تعلق ہے. تو اب قریب ہو گیا وقت اذان کا. کون سے اذان؟ یہ بس ٹھیک ہے، ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے.